2 اکتوبر 2023 ایک گھر میں دعوت جاری ہے، لوگ کھانے میں مصروف ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، عورتیں کپڑوں پر اور فیشن کے معاملات پر باتیں کر رہی ہیں اور گھر کے مرد حضرات جو ہیں وہ حالات حاضرہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اچانک ان میں سے کسی ایک کے واٹس ایپ پر ایک بڑا عجیب و غریب میسج آیا اور جیسے ہی اس نے یہ میسج پڑھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ان صاحب نے تمام لوگوں کو بتایا کہ مجھے یہ واٹس ایپ آیا ہے کہ جناب پاکستان میں اگلے چند گھنٹوں میں زلزلہ آ سکتا ہے، اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو تمام ہی لوگ سکتے میں آ گئے اور اس کے بعد مختلف قسم کے خیالات جو ہیں وہ ڈسکس ہونے لگے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ فوری طور پر وطن سے باہر جانے کا سوچنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ گولڈ اور قیمتی چیزیں کسی ایک جگہ پیک کر کے رکھ لیں تاکہ فوری طور پہ زلزلہ آئے تو اس سے بچا جا سکے اور قیمتی چیزیں لے کر نکل جائیں۔ کوئی کہتا ہے جناب یہ آج کل نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اور جناب مسلمان ممالک میں کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے زلزلے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی ترکی اور شام کے زلزلے کے نقصانات کے بارے میں بتانے لگا، گویا سب کو ایک ٹاپک مل گیا، سب اپنی ماہرانہ رائے دینے لگ گئے۔ کوئی بتاتا تھا کہ جناب پلیٹس ہوتی ہیں زمین کے نیچے جو ہلتی ہیں تو پھر زلزلہ آتا ہے۔ ایک صاحب بڑی خاموشی کے ساتھ یہ ساری باتیں سن رہے تھے، مگر وہ کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ واقعی زلزلے کے یہی اسباب ہیں، کیونکہ ہمارا قرآن تو ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ فجر کی نماز میں وہ مسجد گئے تھے اور مسجد میں انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر صبح ہی سنی تھی، اور وہ تفسیر کیا تھی؟ وہ قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 91 کی تفسیر تھی۔ اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر زلزلے کا عذاب بھیجا تھا۔ اگر زلزلہ عذاب ہے، گناہوں کی سزا ہے، تو کیا یہ تدبیریں اور یہ پلانز ہمیں بچا سکیں گے؟ کیا ہماری تدبیر کے ناخن تقدیر کی گرہوں کو کھول سکیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ ان تمام باتوں سے تو کچھ حاصل نہیں ہے، بچا سکتی ہے تو رب کی رحمت بچا سکتی ہے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، گناہوں کی معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، اسے راضی کرنے والے کام کیے جائیں تو رب کریم ہم سب کو آنے والی تکلیفوں سے بچا سکتا ہے۔ ناظرین، چند سیکنڈز ہوتے ہیں، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، لیکن ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جب بھی دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ جائیں، اللہ کی رضا کے ساتھ جائیں۔ نمازوں کی پابندی کیجیے اور گناہوں سے بچتے رہیے۔